بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس ہے، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ آیت میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں ہو یا میدان احد میں دونوں جگہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مدد فرمایا اور فرشتوں کو ذریعہ بنایا۔ یہ بات گزشتہ صحبت میں، آج کی آیت میں اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی نسبت سے مدد دینے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی نسبت کے بغیر دیتا ہے اور مدد کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں جو فرشتوں کے ذریعے مدد پہنچائی گئی وہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں کا کام نہیں تھا، ہمارا ہی کام تھا، ہم نے ہی مدد کی۔ تم فرشتوں کو دیکھ کر اس میں گم نہ ہو جانا، ان کی نسبت سے ہمیں یاد کر لینا۔ جی، ان کی نسبت سے ہمیں یاد کرنا، تو بذات خود فرشتے تمہاری مدد نہیں کرتے، بذات خود۔ اس پوائنٹ پر مفسرین فرماتے ہیں کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، بذات خود نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا، بذات خود اپنے طرف سے نہ مدد کر سکتی۔ کوئی کسی کو پڑھا دے رہا ہے تو بذات خود نہیں دے رہا، بلکہ خدا ہی دے رہا ہے، اور دینے کے لیے اس کو نسبت بنایا۔ ذہن میں رکھیے بات کہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد کا مظہر ہے، مظہر ملائکہ، چاہے وہ بارش برسانے والے ہوں، چاہے وہ جان نکالنے والے ہوں، چاہے وہ اللہ کے احکامات بتانے والے ہوں، چاہے قیامت میں سور پھونکنے والے ہوں، چاہے ہماری مدد کے لیے آنے والے ہوں، یا ان کے علاوہ اور ایک دوسرے مدد کرنے والے بندگان خدا میں سے ہوں، یہ سب اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کا کیا ہے؟ مظہر ہے۔ جی، جیسے پیاسے کو پیاس لگی، کیا ضرورت ہے اس کو؟ پیاسے پانی۔ پانی جب مانگا گیا تو پانی دینے والا کہے میں پانی دیتا ہے، جی
टैंक में, ग्लास में पानी देता जी, एक गिलास दिया, पानी दिया, तो पानी गिलास की निस्बत से आया, बोतल की निस्बत से आया, मगर बोतल मतलब नहीं है, गिलास मकसद नहीं है। क्या मकसद है? पानी। पानी बगैर प्याले के, बगैर गिलास के हमारे पास नहीं आता जी। और पानी पीने के बाद गिलास खा नहीं जाते, बल्कि गिलास को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो ऐसे ही मखलूक को निस्बत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, मगर वही मकसूद नहीं है, उसको हटा दिया जाएगा। जैसे खाने की प्लेट की मिसाल ले लो, दूध के गिलास की मिसाल ले लो, पानी के प्याले की मिसाल ले लो, समझे, मीठा खाने के तश्तरी के का हिसाब ले लो, किसी की भी मिसाल ले, तिजारत की मिसाल ले लो, ज़राअत की मिसाल ले लो जी, दोस्त की मिसाल ले लो, बाप की मिसाल ले लो जी। अब ये गिलास जिससे पानी पिया जा रहा है, पीने के बाद हटाया जाएगा, मगर आज की दुनिया में ऐसा हटा दिया जाएगा कि उसको बिल्कुल स्क्रैप कर दिया, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको। जैसे गिलासों को, बर्तनों को यूज करके, दस्तरखानों को यूज करके फेंका जाता है, ऐसे ही आज दुनिया का मिजाज बन गया है, मतलब किसी से निकाल लो और फेंक के छोड़ो, अपना काम निकाल लो, काम निकालने तक वाह वाह होती रही, साथ आते रहे, जाते रहे, काम निकल गया। ऐसा नहीं मिजाज दिया। मिजाज क्या दिया? सबक को, समझे, सबक को इस्तेमाल करो जी, फिर उसके बाद उठाकर रखो उसकी हिफाजत से, इसलिए कि दूसरे मौके पर उसकी जरूरत है। सबक का लिहाज रखो, शय का लिहाज रखो, शय को असल बनाओ, और शय इसमें जो चीज आ रही है उसको बेकार न समझो, वही चीज है। प्लेट में खाना आया, भूख मिटा रहा है, प्याले में पानी आया, प्यास बुझा रहा है, समझे, कोई चीज आई, लुत्फ दे रही है, लज्जत दे रही है, इसको मेरे आकाए नेमत सईद मुर्शदी क़िबला फरमाते दामद बरकातुहुल आलिया के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। परेशान होना बंदे, हर तरह अल्लाह काफी है। परेशान होना बंदे, हर तरह अल्लाह काफी है। सबब फानी, मुसब्बिब हर दमो हर आन, सबब फानी, मुसब्बिब हर दमो हर आन बाकी। तो चाहे मलाइका के जरिए जंगे ओहद में हो, जंगे बद्र में हो, जंगे हुनैन में हो, या दूसरे मकामात पर हो, दूसरे मौके पर हो, अल्लाह ताला मलाइका का मोहताज नहीं है, बंदों का मोहताज नहीं है, समझे, और किसी चीज का अल्लाह मोहताज नहीं है। खुदा देता कैसे दिखना है ना, खुदा कैसे मदद करता है ये मालूम होना ना, तो वो मालूम होने के लिए उसकी जात पर्दे में है और फरिश्तों को आईना बना दिया, माँ बाप को आईना बना दिया, पर्दे में खुदा है। अब जितने पर्दे डालेंगे पर्दा नजर आता है, पर्दा हटाते हैं तो मौला नजर आता है जी। फरमाया गया कि दर हकीकत ये फरिश्ते क्या है? अल्लाह का मजहर है, अल्लाह का मजहर है। तमाम आलम के ताल्लुक से भी मुफस्सिरीन ने यही बात बताई कि हकीकत में मदद करने वाली जात अल्लाह ही की है, और अल्लाह की मदद को जाहिर करने वाली चीजें असबाब के तौर पर है। असबाब, असबाब का इनकार भी नहीं और असबाब पर यकीन भी नहीं, असबाब का इनकार भी नहीं, असबाब पर यकीन भी नहीं। असबाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, असबाब उड़ गए, मर्जी है मौला,
اس لیے کہ جیسے بچہ ہے، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر کے ہمیں پالے گا، یقین ہے جی، ماں باپ کے سامنے بچہ مر گیا تو یقین جما لینا کیا ہوا، پریشان کر دیا۔ اس واسطے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اولاد ہوتی، بچے پیدا ہوتے۔ غوث الثقلین کی 4 بیویاں، کتنے؟ 4۔ آج دنیا 2 کرتے ہیں تو پریشان ہو جائے۔ 4 پیر ہی نہیں جب تک کہ وہ 4 نہ کرے۔ اور 4 سے بڑھا دیا تو وہ بھی پیر نہیں، مسلمان ہی نہیں ہو۔ حد میں رکھ، ٹمکر سے آئے ذرا ہنسانے کے لیے، ہنسانا، ٹمکر سے آئے نا، رلا کے بھیجے تو ہوتا ہے۔ تو 2 کر لیں کہ 4 کر لیں، اللہ والے، اس پر کیا ہے؟ محبت میں فرق آنا ہے، آنا ہے نہیں؟ الحمدللہ میں اپنے طرف اشارہ کروں، ایسی بات نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بس خوش و خرم رکھا ہے، یہ بس باقی حوث۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، کیا بات چل رہی تھی؟ بات جی غوث الثقلین کی بات ہے۔ 4 بیویاں، 49 بچے، کتنے؟ 4 بیویاں اور 49 بچے ہیں۔ ایک بات آپ تمام یاد رکھیں، پیراں 4 کرتے ہیں، شاہ صاحب بھی بول دیے ہیں، سمجھے؟ اس پر ہمیں بھی جائیں گے کریں گے، جان چلی جائے گی، سمجھے؟ کر لے کر بچہ رگڑنے بھیجنا کمال نہیں، کر کے ان کا بوجھ اٹھا کر سنبھالنا یہ کمال کی بات۔ اس واسطے آپ سب ایک بس، اور ینگ سرکل جو ہے نا، وہ ایک کو بھی جلدی جلدی کر کے ختم کر لیا تو بس، 4 کے حوث نہیں کرتے۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنے بچے؟ بیویاں۔ یہ بتانے کو چلا تھا میں کہ غوث الثقلین کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو سرکار کی بارگاہ میں بچے کو لا کے دیتے، سرکار خوش ہوتے، لے لیتے، چومتے، محبت کا اظہار فرماتے، اسی آن واپس دیتے، لے جا یہ میت ہے، جبکہ زندہ بچہ لے جائیں۔ ہر بار ہوتا ایسی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سرکار یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ آپ چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کی اولاد ہے، مگر فوراً واپس کر دیتے ہیں یا میت ہے کہتے ہیں۔ سرکار غوث الثقلین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چومتا اس لیے ہوں، پیار اس لیے کرتا ہوں کہ خدا کی نعمت کا شکر ادا کروں، اور واپس میت سمجھ کے اس لیے دے دیتا ہوں کہیں یہ میرے دل میں نہ بیٹھ جائے، کہیں یہ میرے دل میں گھر نہ کر جائے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے، جتنا اسباب پہ بھروسہ کریں گے وہ اسباب ہی اتنا بڑا دھوکہ دیں گے، سمجھا؟ جس کو میرے آقا نعمت ایک جگہ فرماتے وفا کا کام کہاں، سرکار فرماتے ہیں وفا کا کام کہاں جب وفا کا نام نہیں، وفا کا کام کہاں جب وفا کا نام نہیں، یہ بے وفا ہے جہاں جس کا اور نام نہیں، یہ بے وفا ہے جہاں جس کا اور نام نہیں۔ جہاں کہیں بھی احباب سے اسباب سے بے وفائی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ اپنا کام کر دیا جی۔ جہاں بھی دوست سے، بیوی سے، بچوں سے، شاگردوں سے، سمجھے، مریدین سے، ایسوں سے ویسوں سے، سب سے جہاں بے وفائی نظر آئی تو نہ ٹینشن لینا، نہ دل کو میں اس کو اتار لینا، یہاں لیں گے تو پاگل ہو جائیں گے، یہاں لیں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس واسطے کیا کرنا، جو اس کے اندر تھا وہ کر کے دکھائے جی، جو اس کے اندر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اب اس کی نسبت سے کوئی خیر ہو رہا ہے،
کوئی اچھائی ہو رہی ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فائدہ پہنچا رہا ہے، نہیں، یہ فائدہ رب پہنچا رہا ہے، رب کے فائدہ پہنچانے کا یہ آئینہ بنا ہوا ہے، لہذا اس کا شکریہ ادا کرتے۔ فار ایگزامپل پانی پلانے والا سمجھے معین نہیں ہے، پانی ان کے نانا کی اس میں سے نہیں آ رہا ہے، ندی میں سے پانی لائے، گلاس میں ڈالا اور پلایا، تو پانی آپ نہیں پلا رہے، پانی کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، مگر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو پانی خدا کی نعمت، سمجھیں، اس پانی کو لا کر انہوں نے ہمیں پلایا، ہماری پیاس بجھی، تو اب ہم شکریہ اللہ کا کیا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بندے سے شکریہ جزاک اللہ۔ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، میرے آقا نعمت نے فرمایا مرغی سے سیکھو، مرغی اور چوزا، سمجھے، اس سے سیکھو کیسے، جب پانی کا ایک ڈراپ لیتا ہے، سمجھے، پورا گلاس نہیں پیتا، ایک ڈراپ پانی چونچ میں لیا تو سرکار فرماتے ہیں وہ نگلتا نہیں، حقیقت میں خدا کا شکر ادا کرتا۔ معلوم ہوا کہ اسباب کی یہ دنیا ہے، مگر بھروسہ اور یقین ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ مسبب پر۔ مسبب کون ہے؟ اللہ۔ آپ بولنا ٹھیک ہے، اللہ مسبب وہی ہے، ہر تکلیف، ہر راحت، ہر پریشانی سب اسی کی طرف سے سمجھے۔ اب یہ وجود کی باتوں میں آ جاؤں، میں شہود کی باتوں میں آ جاؤں، خانخواہ کی باتیں ہیں، خواہ مخواہ نہیں چھیڑنا چاہتا، مختلف لوگ ہیں، سمجھے، ساتھ میں زندگی گزاریں گے تب تو کچھ جھلک ملے گی، زندگی گزار 2-4 مہینے کے 10 بوسی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مجازی ناصر ہیں، ایک پوائنٹ، مجاز اور حقیقت، مجاز اور حقیقت۔ حقیقت خدا کی ہے، مجاز مخلوق ہے، سمجھے، حقیقت پر مجاز کا پردہ پڑا ہوا ہے، جب مجاز کا پردہ ہٹتا ہے تو خدا کا جلوہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جنگ بدر میں جو شاندار کامیابی ہوئی کس کی؟ مسلمان۔ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ پہلا یہاں ذکر جو ہو رہا ہے وہ احد کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہی آیت میں دونوں باتوں کا ذکر ہے، احد کا بھی ذکر ہے اور بدر کا بھی۔ تو پہلے احد کا ذکر یہ ہے کہ یہ جو کامیابی ملی، 3 پوائنٹ ہوئے، سمجھے، یو ٹرن، پہلے کامیابی، پھر اس کے بعد شکست، پھر اس کے بعد پھر کامیابی، ایسا۔ تو اب جو کامیابی دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، تو قرآن یہ فرما رہا ہے وہ تمہاری ناکامی سے، شکست کی وجہ سے تمہارے دل بڑے مایوس ہو گئے تھے، تمہارے دل بڑے بے چین ہو گئے تھے، اللہ کو تمہارے دلوں کی بے چینی دیکھی نہیں گئی، لہذا اس شکست کو جو ہے فتح میں جی قرآن فرماتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس سے، اس فتح سے، اس کامیابی سے مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ خوشی ہو گئی، اطمینان قلب ہو گیا، اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا تھا۔ فتح جب ہوئی پہلے، اس کے بعد شکست ہو گئی، تو شکست کی بے قراری بڑی، کیا ہو گیا ایسا، کیوں ہو گیا ایسا، ارے وہ برابر رہتے تو اچھا تھا، ایسی باتیں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس شکست کو پھر کہے میں بدل دیا، فتح میں بدل دیا۔ کس کے لیے بدلا؟ کس کے لیے بدلا؟ صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، قلوبکم کہا یا قلوبکم بھی سے مراد صحابہ ہیں، حضور کی ذات نہیں ہے جی۔ یہاں مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں، حضور کی ذات یہاں مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کی ذات میں بے قراری نہیں ہے، بے اطمینانی نہیں ہے، اطمینان ہی اطمینان، قرار ہی قرار۔ اگر نبی بے قرار ہو جائے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ تو دنیاوی اعتبار سے نبی بے قرار نہیں ہوتا، امت کی بخشش کے لیے بے قرار ہوتا۔ نہیں سمجھ پائے گا؟ تو یہ قلوبکم کیا ہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِی، تاکہ تمہارے دلوں کو کیا ہو جائے؟ قرار آ جائے، اطمینان آ جائے۔ کون مراد ہے ان سے؟ صحابہ، مسلمان۔ سمجھے؟ یہاں حضور کی ذات کو نہیں لینا چاہیے۔ اب خالی ترجمہ پڑھ کے اس کے بعد یہاں کی اعلیٰ حضرت کا حاشیہ دیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ دیکھنا تو دور کی بات بابا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سمجھ لیا تو بھی وہ علم لے کر آنا۔ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِی، کون مراد ہے اس سے؟ صحابہ کو بے اطمینانی ہوئی۔ صحابہ کو جب بے اطمینانی ہوئی تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں کیا کیا؟ پتہ تھا کس طریقے سے قرآن نبی کی عظمت بتا رہا ہے۔ نبی کبھی بے قرار نہیں، تکلیف پر بے قرار، آفت پہ بے قرار، مصیبتوں پہ بے قرار نہیں، نبی کا کام نہیں، نبی وہ شان والا نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِی وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس ہے۔ جیسا کہ اوپر میں نے بتا دیا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، ہر بات اللہ ہی کی مدد ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم اور حکمت میں ہے، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ کیا ہے؟ تو یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم پر جو بھی مصیبت اور پریشانی آئی اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی کیا حکمت ہے، خدا کو خدا جانے۔ سمجھے؟ ایک بات بتا دوں، ٹھوکر لگی، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگتے ہی گرا، تھوڑا سا زخم آ گیا، ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا سوچ رہا ہے؟ شاید میری جان جانے والی تھی، خدا نے ٹھوکر میں اسے نکال دیا۔ میرا بڑا نقصان ہونے والا تھا، چھوٹے سے نقصان میں اس بڑے نقصان کا سمجھے کا بدلہ لے لیا، ختم کر دیا۔ تو ہر چھوٹی تکلیف کو یہ سمجھ کر برداشت کرنا کہ شاید اس سے بڑی تکلیف ہوتی، تو ہر بڑی تکلیف اس سے بڑی جاتی رہے تو ہر تکلیف کو سہنا آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ میدان بدر میں جو فتح ہوئی مسلمانوں کو، جس خدا نے اس مسلمانوں کو فتح دے دی اور 5,000 کا ملائکہ کا لشکر بھیج دیا، تو ان کو بھسم کر دینا چاہیے۔ جیسے ابرہا کی فوج کو جی پہلا ہاتھی کہاں تھا؟ اس کی فوج کا پہلا ہاتھی کہاں تھا؟ کعبۃ اللہ کے پاس، اور آخری ہاتھی اس کے محل کے پاس۔ اتنی لمبی فوج تھی، پرندوں کے ذریعے پورے ہاتھیوں کو بھسم کر دیا۔ جب ہاتھیوں کو پرندوں کے ساتھ بھسم کر دیا تو وہ خدا چاہے تو ان لوگوں کو ختم کر دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری منشا کافروں کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ جیسا کہ آج بھی بڑے لوگ کہتے ہیں بابری مسجد کو شہید کر دیا، خدا کیا دیکھ لے بیٹھے، ایک آندھی لانا تھا، ایک ہوا لانا تھا، ان کو مار کے گھاٹ اتار دینا تھا، ان کو یہ کرنا تھا۔
سوچتے ہیں نا اللہ کے گھر کی عبادت، گھر کی عبادت کے کر دینا تھا کیا بولتے ہیں، کر دینے کے لیے اس کے پاس اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کرتا ہے، مگر لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ اس آیت میں فرمایا بدر کے میدان میں کافروں کو تباہ کرنا مقصد نہیں تھا، دو مقصد تھے، یہ بڑے بڑے سرداروں کو آؤٹ کرنا، بڑے بڑے سرداروں کو آؤٹ کرنا، ختم کر دینا، تمہیں کامیاب کر دینا، اور تمہارے خلاف جو کافر ہیں ان کو ذلیل کر دینا۔ مارنا تو اسے آسان ہے، مگر جیتے جی مردہ رہے۔ دو مقصد تھے، کیا تھا؟ ایک لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، ان کے سرداروں کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ ختم کرنا چاہتا، تو ختم ہو گئے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھو بڑی پیاری بات، توجہ سے اس میں کیا حکمت؟ سرداروں کو ختم کر دیا۔ اگر پورے کافروں کو ختم کر دیتے تو اللہ کے علم میں تھا اس وقت بھی کہ یہ پوری جماعت حضور کے خلاف نہیں ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے دل میرے محبوب کے قدموں کی طرف جھک سکتے ہیں، لہذا ختم نہیں کیا بلکہ ان کو سلامت رکھا۔ جی جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جی، اور حضرت خالد ابن ولید، حضرت عباس، یہ تمام لوگ کیا تھے؟ میدان بدر میں دشمنوں کے ساتھ تھے۔ اگر ختم ہو جاتے اس وقت میں تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے، تو ان کو بچا کر جو نہیں آنے والے تھے ان کو ختم کر دیا، جو نہیں آنے والے تھے ان کو ختم کر دیا، اور جو مسلمانوں کی ہجو کرنے والے تھے ان کو ذلیل کر دیا، اور جو آنے والے تھے ان کو بچا کر کے حضور کے قدموں میں ڈالا۔ سمجھ آئی بات؟ اور جب یہ بات معلوم ہوئی خائبین تک ہی پڑا، ٹھیک ہے۔ میدان احد کی کامیابی کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو چین و امن پہنچانا۔ اب دیکھیے جب فرشتے آ گئے میدان بدر میں، فرشتے آئے اور انہوں نے جب مقابلہ کیا، مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، تو مسلمانوں کو کیا مل گیا؟ چین مل گیا، سکون مل گیا۔ ایسے احد میں جب شکست ہو گئی تو کیا ہو گئے تھے؟ بے چین ہو گئے تھے۔ جب فرشتے آ گئے اللہ کی مدد لے کر کے تو ان کو کیا مل گیا؟ سکون مل گیا۔ تو آیت سے یہ سبق مل رہا ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے میں چین اور سکون ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے میں چین و سکون ہے۔ اگر آپ اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو صدق دل سے اولیاء کے دربار میں جا کے بیٹھو، پھر اپنے ایمان سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کیا حال ہوتا ہے۔ سب بڑا اطمینان، تو اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں۔ صحابہ کو حضور کی صحبت تھی، اطمینان، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، ہم سلامت ہیں۔ اس کو میرے آقا نعمت بڑے پیارے انداز سے ایک جگہ فرماتے ہیں، اچانک آج بہت سے بار یاد آ رہے ہیں، کرم ہے ان کا۔ کماتا ہے جماتا ہے پریشان پھر بھی رہتا ہے، کماتا ہے جماتا ہے پریشان پھر بھی رہتا ہے، خدا کے ذکر میں آرام ہے، آرام کچھ کر لے، خدا کے ذکر میں آرام ہے، آرام کچھ کر لے۔ تو دل کی بے چینی کو دور کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں لگنا۔ اگر اللہ کی یاد میں بھی چین نہیں مل رہا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں چلے جائیں۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت بڑے اطمینان والی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے سوا جتنے طبقات ہیں ان کے پاس ہول دھڑکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کو اپنی نمازوں پر بھروسہ، ان کو اپنی عبادت پر بھروسہ۔ ہم نماز اور عبادت کرتے ہیں، وسیلے کے لیے اولیاء کو پیش کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ مولا ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، قبول کرنا ہے، ہم کو دیکھ کر نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو دیکھ کر تو قبول فرما لے۔ اور بات یاد رکھیے، ڈائریکٹلی جو ہماری عبادتیں اور ہمارے اجر کی باتیں ہیں ضرور ہوتی ہیں، مگر بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ ڈائریکٹ جو عبادتیں اور اس کا صلہ ملتا ہے ہمیں ضرور ملتا ہے، جی جتنا خرچ کیا اس کی جزا ملی، جو عبادت کی اس کا ثواب ملا، مگر یہ بھی احتمال ہے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جس نماز کو، جس روزے کو، جس عبادت کو ڈائریکٹ قبول کر کے اجر دیا ہے، اسی عبادت کو اگر خدا نامنظور کر دے تو منہ پہ پھینکا جا سکتا ہے، جیسے فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، تو منہ پہ پھینکے جانے کا بھی ڈر ہے۔ مگر اولیاء کے وسیلے سے جو تو عبادت دعا قبول کرائی جاتی ہے وہ منہ پہ پھینکے جانے کی نہیں، تو ڈائریکٹ آتا تو لیتا بھی تھا اور واپس بھی کر دیتا تھا، ان کے تھرو آیا ہے لہذا مجھے لینا ہی پڑے گا، مجھے لینا ہی، نہیں سمجھ پائی بات؟ ہائے ہاں۔ اب یہاں فتح کے بعد میدان احد میں کیا ہو گئی؟ شکست کے لیے کیا بولا گیا؟ صحابہ سے کیا ہو گئی؟ درہ چھوڑ کے آ گئے نا، کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ کون بولے گا؟ ٹھیک ہے بولو، جو آو اندر ہے بولنا، تو یہ آٹومیٹکلی نکلتی ہے بات غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، مگر صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اگر ایسی بات ہو گئی تو لفظ غلطی نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، میرا کیا حساب؟ ایسا آدم سے غلطی نہیں ہوئی، صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، خدا کی حکمت ہے، عزیز الحکیم ہے وہ، خدا کی حکمت یہ ہے، وہ چاہتا ہے، مصلحت ہے، حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایسا ہو جائے اس کے بعد ایسا ہو جائے، کیا شان ہے، حکمت ہے اس کی، ادھر مت جاؤ بولا، جی گندم مت کھاؤ بولا، پھر کھا لیے، ارے روک سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو کھانے تک بھی موقع کیوں؟ ارے کھانے سے منع بھی کر دیا، کھانے کا موقع بھی دے دیا، کھانے کے بعد واپس بھی بھیج دیا، میری حکمت تھی، میری حکمت تھی، میری حکیمی تھی کہ اگر آدم سے وہ بات نہ ہوتی اتنا بڑا عالم نہ پیدا ہوتا، اتنا بڑا عالم پیدا۔ اگر صحابہ سے وہ درہ خالی کر کے آ جانے کی بات نہ ہوتی، یہ حکمت خداوندی، دل و دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے، جی ان 50 میں سے 3 رہ گئے، 7 رہ گئے تھے، بچت 8 رہ گئے تھے، تو 42 رہ گئے، 42 آ گئے، تو 8 کا جو دہن تھا 42 کا بھی ہو جاتا، مگر حکمت خداوندی یہ ہے کہ نبی کے فرمان پر غفلت بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد ہمیشہ ذلیل نہیں ہے، تم کامیاب ہیں، پلٹو پھر فرشتوں کے ذریعے ہم نے تمہیں کامیابی عطا، یہ ہے یہاں۔ تو ہمیں نبی کے بارے میں ہو یا کسی ولی کے بارے میں ہو یا ملائکہ کے بارے میں ہو، صحابہ کے بارے میں ہو، لفظ غلطی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے اب میدان بدر کے بعد، میدان بدر ہوا، اس میں کیا کام ہوا؟ میدان بدر میں کیا کام ہوا؟ مسلمان کامیاب ہوتے گئے تو بعض کفار کے ساتھ رہنے والوں کے دلوں میں اسلام کا وقار بڑھ گیا،
اسلام کا وقار بڑھ گیا، اسلام کی عزت بڑھ گئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں خالد ابن ولید، حضرت عباس، حضرت اکرمہ، یہ تمام اور صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان تمام صحابہ کا احد کے میدان کے موقع پر اسلام لا لینا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بدر کے اندر ان کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط کر دی گئی اور احد کے میدان میں وہ پھل بن کر کے سامنے۔ کوئی بات اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جنگ بدر کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور یاد رکھیے آخری مرحلے میں آیا ہوں، انسان، سمجھے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، بین الخطأ والنسیان میں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ کیا ہے؟ ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو دنیا سے تعلق ہے، روح کو آخرت سے تعلق ہے۔ جسم کا وطن، جسم کا دیش دنیا، اور روح کا دیش آخرت۔ جانیے اس بات کو کہ آدمی کو اپنے وطن میں ہی راحت ملتی ہے۔ جی، ایک 15 دن کے واسطے میں ادھر جا کر آتا ہوں، ادھر ایک مہینے کا دورہ کر کے آتا ہوں، 40 دن گھوم کے آتا ہوں سب، مگر اپنے لوگوں کو بھولتا ہے۔ نماز کو آیا تو چاٹ کرتا ہے، پھر 40 دن گئے بعد کہاں چھوڑتا ہے۔ ہاں ہلو کیسے ہیں؟ حج میں طواف کرتے کرتے کیا حال ہے؟ وہ 7 چکر میں 2 چکر باقی ہیں، 5 ہو گئے، دیکھیں 5 ہو گئے، 2 باقی ہیں۔ پھر وہاں سے نکل کر آتا مقام ابراہیم پر آ گیا ہوں، اب 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، ہے وہاں خبر پہنچا، ابھی پڑھیا نہیں، خبر یہاں انڈیا کو پہنچا، تو گویا اسے قرار ملتا ہے اپنوں سے ملنے میں، اپنے وطن کا ذکر، اپنے وطن والوں کا ملنا، اپنے رشتہ داروں کا ملنا، اس سے اسے کیا ہوتا ہے؟ دل کو قرار ہوتا ہے۔ تو جسم کا دیش، جسم کی دنیا کیا ہے؟ جسم کی کو دنیا جو اس کی قرار گاہ ہے، اور روح کے لیے آخرت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جتنی چیزیں بنائی ہیں، اور آج سائنٹیفک طور پر جتنی چیزیں دنیا میں بن کر آ رہی ہیں، وہ سب جسم کو سکون پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ جی، کس کو آسانیاں پہنچانے والی چیزیں ہیں؟ جسم۔ اب روح، اس سے مجھے لگاؤ نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے اللہ والوں کا ذکر ہو، سبحان اللہ۔ اذان آتے ہی، یہ اذان کا آواز سنتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے نا، یہ جسم کا کام نہیں ہے، یہ روح ہے جو جسم کو غلام بنا دی۔ ذکر کی محفل ہے، وہ ہے اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ سب کیا ہے؟ روح کا سب۔ آخرت کی باتیں ہو رہی، آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہ آ گیا، دن آ گیا، قرآن آ گیا، بوسے لے رہا ہے۔ یہ سب کس کا کام ہے؟ روح کی لذت ہے، روح کا دیش آخرت، اور روح کا سکون اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ والوں کی صحبت، بزرگان دین کی عنایتیں۔ یہ تو قرار و بے قراری کی بات کر رہا ہوں، چونکہ یہاں بے قراری تھی نا احد کے میدان میں، اس کو بیان کرتے ہوئے صوفیہ فرماتے ہیں یہ جنگ بدر کا قصہ ہی نہیں ہے، اپنے اندر دیکھو، جنگ بدر بھی ہے، جنگ احد بھی ہے۔ احد مدینے میں ہے، بدر وہاں ہے، اپنے اندر دیکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اے مشتے تراب، اے مشتے تراب، تو اپنے کو کم نہ سمجھنا، ذرا غور کر کے دیکھ لے، تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے۔ سمجھے؟ آدمی رہا تو آدمی، انسان ہوا تو انسان، شیطان ہو گیا تو سب سے بڑا شیطان۔ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں،
تو قراری اور بے قراری کا مسئلہ جب آیا احد کے اور بدر کے نسبت سے، تو صوفیہ فرماتے ہیں عالم آخرت میں روح کو قرار آتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں تو ٹکراؤ ہوتے رہتا ہے۔ جی مسلمان اور کافر ٹکراؤ ہوا نا جنگ، تو یہ ٹکراؤ ہوتے رہتا ہے، جسم کو نفس کھینچتا ہے، جسم کو نفس کھینچتا ہے، قلب کو روح کھینچتی ہے۔ یہ ٹکراؤ، یہ جنگ، سمجھے؟ قلب کو کون کھینچتا ہے؟ کھینچتی ہے روح۔ جسم کو کون کھینچتا ہے؟ نفس۔ جب جسم نفس کے تابع ہو جاتا ہے تو پکا دنیا دار ہو جاتا ہے، سمجھے؟ عبادت بھی دنیا داری کے لیے کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جنت کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو جسم جو یہ ہے کدھر گیا؟ وہ نفس امارہ کی طرف، نفس کی طرف گیا۔ اب قلب کدھر جھکتا ہے؟ روح کی طرف جھکتا ہے۔ اطمینان روح میں نہیں ہے، اطمینان قلب میں ہے، اور دینے والی شے جو ہے وہ روح ہے۔ تو اللہ کے ذکر